بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک اور سنت محمدیہ کے طریقوں کے مطابق آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ بتائیں گے، یعنی کہ قربانی کے تمام رکن اور احکام پورے ہونے چاہیے۔ قربانی نہ کرنے والے حضرات جو صاحب نصاب بھی ہوں، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل سے آگاہ کریں گے، تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو بھی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول اور منظور فرمایا جاتا ہے۔ اور مشکوت شریف میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد مبارک ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ہمارے لیے اس قربانی کا کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ان کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کی آواز بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب نہ آئے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی مسلمان ہونا، دوسری مقیم ہونا، اور تیسری اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال و تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اور قربانی کا رکن، اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد رقم وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی علماء کرام حضرات کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ دینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ بڑی قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے جانور ذبح نہ کرے۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ، اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے، تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوں یعنی کہ سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے۔ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے، اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی رگ کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا خیال کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور حلقوں وغیرہ پورے کاٹے جائیں تاکہ جان نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کی جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ جانوروں کے نام: بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو۔ صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کر دیکھنے میں سال بھر کا محسوس ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں، ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے، جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عمر کا لحاظ ضرور کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہوں، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہی، یا ایک کان 1 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، جو زمین پر پاؤں رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا یعنی کہ گوشت نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہوگا اسی قدر قربانی اچھی ہوگی۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ سر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ صحت مند اور موٹا جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہوں مگر چھوٹے ہوں تو اس کی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا نہ ہوں تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور صحیح سلامت خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے یعنی دوسرے جانور کی خریداری کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور خرید کر قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لیٹانے کے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصہ دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار
ایک ہی جگہ کھاتے ہیں اور الگ الگ نہیں ہیں تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر گوشت کو تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہونی چاہیے۔ بہتر یہی ہے تول کر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ غریب اور مساکین میں تقسیم کریں، اور جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خرچ کے مطابق نکال کر باقی غریبوں اور مساکین میں بانٹنا چاہیے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت نہیں دی، قربانی کرنے کے لیے گوشت کا حصہ ان کو لازمی دینا چاہیے، لیکن آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں جائے گا اور آئے گا، اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے۔ یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ آپ کے جو اہل و عیال انتقال کر گئے ہیں اگر آپ صاحب طاقت ہیں تو ان کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے، یعنی مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے۔ خاص کر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اس پاک فریضے کو اپنے احکامات کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سنت ابراہیمی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔